खजीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफ़ीना शान रमजान। खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है। नेमत इफ्तार का सेगमेंट है बज़्म उलमा, और यही नेमत इफ्तार की ज़ीनत हुआ करता है, क्योंकि ज़ाहिर उलमाए किराम से ही ये रोशनियाँ हैं। और आज तो माशाल्लाह बड़ा मजबूत पैनल है, और रोज़ाना ही होता है माशाल्लाह, लेकिन आज तीनों हज़रात मुफ्तियान किराम हैं, और फ़िक़ही मसाइल हों या हमारे कॉलर्स के मसाइल हों, इंशाअल्लाह हम अपने मुफ्तियान किराम के आगे वो सवालात रखेंगे। मुफ्ती साहब क़िबला, कुछ तालिब इल्मों के सवाल भी मैंने शामिल करने, लेकिन उससे कबल हमारी उस पर बात हो रही थी कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों पे। मुफ्ती साहब, कैसे सेहत को नुकसान तो कोलेस्ट्रॉल देता है, और इसके बग़ैर अब मुँह का जायका नहीं रहा। अमूमन हम लोग चटपटी चीज़ें, मसाले, तेल इसके आदी हैं, क्या करें मुसब? देखिए, ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनको अगर एक एतदाल के साथ बाज़ औक़ात इस्तेमाल किया जाए कभी कभार, तो ये चीज़ें नुकसान नहीं देती। नुकसान उस वक्त होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर दें, ठीक है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दें, तब ये चीज़ें नुकसानदेह होती हैं। मिसाल के तौर पर चाय है। अब चाय इतनी नुकसानदेह नहीं कि आप दिन में कुछ कप पी लें, एक पी लें, 2 कप पी लें, नुकसानदेह नहीं है। लेकिन वही चाय आप दिन में 10-15 कप पी लें तो फिर तो नुकसान देगी। यही कॉफ़ी का मामला है। तो इस तरीके से जितनी भी खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि ये फ़ी नफ़सी पाक हैं, तो इनको खाना जायज़ है, हलाल है बिल्कुल। लेकिन अगर ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं तो थोड़ा सा इज्तिनाब करें, एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। हाँ, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपने एतदाल से भी इस्तेमाल नहीं करनी। जैसे कि शुगर पेशेंट होते हैं तो उनके लिए कि वो चीनी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल सही। लेकिन आम लोग जो नॉर्मल है तो वो नॉर्मल चीनी इस्तेमाल करते हैं, तो शुगर पेशेंट वाले के लिए जायज़ नहीं है, सही नहीं है। तो इसी तरीके से जिनको नुकसान यकीनी है या ज़न्ने गालिब है तो उनको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह मैं कुछ फ़िक़ही सवालात और हैं दोनों हज़रात उलमा से मैं पूछना चाहता हूँ। मुफ्ती साहब क़िबला, आप फरमाइएगा कि मुसलसल कंप्यूटर का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल, हाथ में मोबाइल है इसका इस्तेमाल ज़ाहिर इंसानी आँखों के लिए नुकसानदेह है। शरीयत क्या हुक्म देती है? आँखों का इस कदर इस्तेमाल अब हो रहा है, क्योंकि डिजिटल है जैसा आप टीवी, मोबाइल, लैपटॉप के बग़ैर जी नहीं सकते हैं, क्या फरमाइए? देखें, चीज़ का जो इस्तेमाल है वो किस चीज़ पर मुश्तमल है ये देखा जाएगा। अगर तो आप ऐसी चीज़ देख रहे हैं जो दायरा शरीयत में आती है तो बिल्कुल जायज़ है, आप उसे इस्तेमाल करें। लेकिन फिर यहाँ पर लौट कर वही बात आएगी कि आप एतदाल में रहें और अपने मकसद हयात को पेश नज़र रखें। अब आप 8 घंटे तक मोबाइल, 6 घंटे तक मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, उसके बाद आपकी कैफियत काम वाली रहती ही नहीं है। मोबाइल और आप आधा घंटा अल्लाह का जिक्र कर लें, आप में एक ऐसी एनर्जी आ जाती है कि आप बहुत बड़ा काम करने के दर पे हो जाते हैं कि मैंने बहुत बड़ा काम करना है। बिल्कुल सही। तो अब हमारा अलमिया ये है कि हमारे पास 15 मिनट जिक्र इलाही के लिए निकलते नहीं हैं और घंटों हम मोबाइल को दे देते हैं। अच्छा, फिर आज की जो हमारी न्यू जनरेशन है उसका टीवी तो ये मोबाइल हो चुका है। बिल्कुल सही। सहर में भी वो मोबाइल लिए बैठे हैं, इफ्तार में भी वो मोबाइल लिए बैठे हैं, और जो वक्त कबूलियत दुआ है उस वक्त कबूलियत दुआ में आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक तो इस्तेमाल को देखें, फिर पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो बच्चों को पाबंद करें कि बेटे हर चीज़ का एक वक्त होता है, उस वक्त पर आप ज़रूरतन इस्तेमाल करें। पूरी दुनिया के अंदर ये अशियाए ज़रूरत हैं, यानी आपसे रब्ता करना है तो इसके ज़रिए रब्ता होगा। हमने इसे ज़रूरत से बढ़ाकर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। हम अब इल्म भी इसी से सीख रहे हैं। हम थोड़ी देर के लिए नेट बंद हो जाए तो मौत वाक़ई हो जाती है, पता नहीं ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मतलब मोबाइल गुम जाए और 2 दिन तक मोबाइल पास ना हो तो ज़िंदगी का जो है वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो एतदाल में रहें, और फिर उसको आप किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन चीज़ों के ज़रिए आपको ला यानी कामों में लगा दिया है, और मोमिन की शान ये नहीं है, क्योंकि जब आप ला यानी ऐसे कामों में लग जाते हैं जिसका मकसद नहीं है तो आप मकसद से दूर हो जाते हैं। तो अपने मकसद को पेश नज़र रखें, वक्त की कदर व कीमत को जानें। यहाँ पर अल्लाह की बंदगी के लिए आए हैं, जो वक्त मिल जाता है आप उसमें अल्लाह का जिक्र करें। मैं आपको ये बात गारंटेड कह रहा हूँ कि जो वक्त आप इसके लिए सर्फ करते हैं उसमें से बहुत थोड़ा वक्त आप अल्लाह के जिक्र में सर्फ करके देखें। अगर आपको लुत्फ़ व सुकून ना मिले तो फिर आप रिफ्रेशर कोर्स से नमाज हमने सफ़र में भी मुफ्ती सुहेल रज़ा साहब और हम एक सफ़र में थे, और मुफ्ती साहब और हमने एक ज़बान होकर एक जुमला कहा कि मुफ्ती साहब किस कदर थकावट है, 2-3 रोज़ के मुस्तकिल सफ़र की हमारी, लेकिन एक नमाज क्या पढ़ते हैं, ऐसा लगता है किसी ने हमें
मतलब पूरा मतलब रिफ्रेशर कोर्स। तहकीक से ये बात साबित शुदा हो गई है कि दुनिया में सबसे पुरसुकून ज़िंदगी वो गुजारते हैं जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाते हैं। सीरत को अपनाते हैं और नमाज पंजगाना इंसान को जो माशाल्लाह एनर्जी देती है। मुफ्ती साहब क़िबला, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इंतहाई कमज़ोर इंसान जो है वो क्या किसी की जान बचाने के लिए खून दे सकता है जबकि उसे खुद खून की शदीद ज़रूरत है? देखिए, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि खून देना जायज़ भी है कि नहीं है। तो इसकी दोनों सूरतें मौजूद हैं, जवाज़ी सूरतें भी हैं और अदम जवाज़ की सूरतें भी हैं। जवाज़ी सूरत ये है कि जब खून ना लगवाने की सूरत में जान जाने का यकीन या ज़न्ने गालिब हो, या उज़्व तलफ़ होने का ज़न्ने गालिब हो, या बीमार हो जाने का ज़न्ने गालिब हो, या मरज़ बढ़ जाने का ज़न्ने गालिब हो, तो इस सूरत में खून लगवाया जा सकता है। इसी तरह अगर बीमार है और खून नहीं लगवाएगा तो देर से ठीक होगा, और तो ये देखा जाएगा नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तकलीफ़ है या नहीं। अगर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक तकलीफ़ चली जाएगी तो फिर इस सूरत में भी खून लगवाने की इजाज़त है, वरना खून लगवाने की इजाज़त नहीं है। और एक और सूरत है जमाल मकसूद की हिफाजत। जमाल मकसूद की हिफाजत, हल्का चश्म की हिफाजत, इसके लिए भी खून लगवाना जो है वो जायज़ है। लेकिन इन तमाम सूरतों के अंदर ये शर्त है कि जबकि खून लगवाए बगैर और कोई चारा ना हो और कोई जायज़ तरीका इलाज मौजूद ना हो तो इन सूरतों में खून लगवा सकते हैं, अदरवाइज़ खून लगवाने की इजाज़त नहीं है। ख़ास तौर पर जमाल गैर मकसूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खून लगवाने की इजाज़त नहीं। अच्छा, अगली बात यह कि अगर कमज़ोर है तो वो खून देना, तो कमज़ोर का खून देना जो है वो अगर उसको कमज़ोरी बढ़ जाने का अंदेशा है तो सूरत में तो खून ना दे, कि पहले अपनी जान का हक है फिर दूसरों का इजाज़त देती है शरीयत। लेकिन अगर जो है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा, कमज़ोर तो है लेकिन मामूली सा खून देना है, थोड़ा सा खून देना है, 2 बोतलें नहीं देनी, थोड़ा सा खून देना है, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा खून देना जिससे खुद उसका अपना ज़ोफ़ बढ़ जाएगा, इस सूरत में इजाज़त पहले अपनी ज़ात का हक है। हाँ, लई का बेनफ्स, पहले अपनी ज़ात के हुकूक पे पहले अपनी ज़ात का हक है और उसके बाद दूसरों का हक है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन इकराम, कुछ तालिब इल्म हमारे साथ हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। पहले स्टूडेंट क्या सवाल कर रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी से, आइए उनका सवाल देखते हैं। मेरा सवाल यह है कि ऐसा मुशक्क़त तलब काम जिससे इंसानी जिस्म तकलीफ़ और दर्द में रहे, ऐसा पेशा इख्तियार करना कैसा है? मुफ्ती साहब, बहुत सारे पेशे हैं, हमने देखा है बड़े बड़े बुजुर्ग हैं कुल्हाड़ी लेकर लगे हुए हैं। बहुत सारे पेशे भी हैं और लोगों की जो कैफियत होती हैं वो बिल्कुल अलग-अलग होती हैं। मैं आपसे कहूँ कि ये जो सीमेंट की बोरी है ये आप 10 मंजिला चढ़ा दें तो मैं आप कभी नहीं कर सकते। मैं तो हज़रत दोबारा मुलाकात ही नहीं करूँगा अगर आपने ऐसा कर दिया। मतलब ये कि हमसे ये काम नहीं होगा ना, मुशक्क़त वाले काम। एक ख़ास तबका ऐसा है और उनसे कहा जाए तो वो पूरा दिन मुशक्क़त वाला काम करते हैं, उन्हें इतना महसूस नहीं होता। तो हर शख्स का ये एक इनफरादी अमल होता है, उसकी इनफरादी सलाहियत होती है, उसकी इनफरादी ताकत पर इन्हिसार होता है। तो मुतलकन ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी मुशक्क़त वाला काम कोई ना करे। अब कोई शख्स से मुशक्क़त वाला काम करता है, उसे कुछ नहीं होता, कर सकता है बिल्कुल। अच्छा, कोई शख्स इतना पेशा है, इतना कमज़ोर है कि वो मुशक्क़त वाला काम कर ही नहीं सकता, तो ज़ाहिर है कि वो खुद मना करेगा कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, उसे कोई और काम करना चाहिए। तो इसमें कुछ हलाल या हराम की वो कुछ तोजियात नहीं है, अपनी चॉइस है। और मुफ्ती साहब, अगर ये सब मुश्किल पसंदी छोड़ देंगे मुशक्क़त वाले काम तो हमारी तामीरात ऐसे भी हैं और ऐसे भी हैं। जैसे आपने कहा कि मुशक्क़त वाले काम ये छोड़ दे तो तामीरात कैसे होंगी। मैं एक सच्चा वाक़या है कि मेरी मस्जिद में एक मेरा नमाजी भाई को लेकर आया और कहा कि ये रोज़ सुबह उठता है, यानी ऐसे सहल पसंद भी होते हैं, वो कसल कहा ना आपने, ऐसे भी सुस्त होते हैं कि वो, मैंने कहा क्या हुआ, कहा ये कहता है रोज़ाना फजर की नमाज के बाद उठता है और नीचे गैलरी में देखता है तो बिल्कुल सन्नाटा होता है, तो कहता है आज स्ट्राइक है, आज काम पर नहीं जाना। अच्छा, ऐसे हमारे भी एक दोस्त ने हमें कहा था, तो तंदुरुस्ती 1000 नेमत है। कह रहे हैं कि सलमान भाई इनको कोई मशवरा दें, ये अरबपति बनना चाहते हैं लेकिन सिर्फ सोते हैं, ये सारा दिन सोते रहते हैं, ये चाहते हैं मैं सारा दिन सोता भी रहूं और अरबपति। मतलब ये देखे ना कि हड़ताल है, काम पर नहीं जाना। जी नाज़रीन किराम, कुछ कॉलर्स भी शामिल कर लेते हैं, फिर तालिब इल्मों के सवाल भी शामिल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुजूर क्या सवाल है आपका? हेलो हुजूर, आपका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हजरत। जी, मेरा सवाल ये है कि एक शख्स दूसरे शख्स से माफी मांगता है तो दूसरा माफ नहीं करना चाहता, तो
اس میں شریعت کیا کہتی ہے اچھا کہ اس ٹھیک ہے شخص کو کیا کرنا چاہیے. کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سلمان بھائی میں 3 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ایسی خواتین جو گھریلو کام کاج میں بہت زیادہ الجھی رہتی ہیں, اپنی ذات پر اور بچوں کے حوالے سے کوئی توجہ خاص نہیں کرتی ہیں, اچھا بہت ٹھیک ہے, زیادہ کام کاج کرتی ہیں. صحیح ہے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ بعض چھوٹے بچے ہوتے ہیں, بعض تو بہت زیادہ کئی گھنٹوں تک کھیلتے رہتے ہیں اور بعض بہت کم کھیلتے ہیں. اس میں اعتدال کیا ہے کہ کتنا کھیلنا چاہیے کہ ان کو زیادہ. اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. انشاءاللہ ایگزیکٹلی ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے سوالات ہیں. تو ایک اسٹوڈنٹ اور ہیں, انہوں نے کیا سوال پوچھا مفتی شاہد مدنی صاحب سے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. ہمیں دن رات کام کرنے کو کہا جاتا ہے, کیا ایسی موٹیویشن ٹھیک ہے؟ ہاں ویسے شخصیت دیکھ کے تو صحیح کہا اسماعیل جلالی صاحب نے کہ دن رات کام کرنے والا کانسیپٹ نظر نہیں آ رہا. بچہ مجھے تھوڑا آرام پسند نظر آیا, لیکن یہ ہے کہ یہ لطیف بات ہے آپ سے شیئر کی. لیکن دن رات کام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو. حضرت اپنا جو ظلم ہے وہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں ان پہ ہونے والا. جی ہاں دیکھیں, یہ ہمارے معاشرے کا بڑا المیہ ہے کہ محنت بہت کی جاتی ہے اور اس کی جو اجرت ہے وہ کم ملتی ہے. اور اس مہنگائی کے دور میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک متوسط طبقے کے شخص کے لیے بھی اچھے انداز میں گھر کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو سب سے پہلے تو فضیلت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ الکاسب حبیب اللہ, جو کسب حلال کر رہا ہے, اپنے بچوں کو لقمہ حلال کھلا رہا ہے, ان کے لیے حلال کمانے کی کوشش کر رہا ہے, وہ اللہ کا محبوب ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں من حیث القوم, یہ فردن میں عرض نہیں کر رہا, من حیث القوم اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ ہم کام اور اجرت کو توازن میں لے کر آئیں. آپ دیکھیں ہمارے یہاں فیکٹریوں کے اندر آپ چلے جائیے, آپ اسی طرح دیگر اداروں میں چلے جائیے, بعض اوقات وہ بیچارے 14 اور 16 گھنٹے کام کر رہے ہوتے ہیں, جس سے فزیکلی انہیں کتنی اذیت پہنچتی ہے, کتنی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. پلس ہمیں انہیں انوائرمنٹ بھی ایسی دینی چاہیے. آپ بعض ایسے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ چلے جائیے, آپ فیکٹری کا وزٹ کیجئے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے گھر اس طرح نہیں ہے جس طرح انہوں نے فیکٹری بنائی ہے, انہیں انوائرمنٹ اس طرح دی ہے. تو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے, اور یہ بنیادی طور پر ذمہ ہے حکمران کا کہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں اور ان کی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں تاکہ بہتر انداز کے اندر وہ خدمت بھی کر سکیں اور اپنی زندگی کے معاملات کو بھی چلا سکیں. لیکن بہرحال اگر کوئی اپنے گھر کو چلانے کے لیے 2-3 جابز کرتا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, مشکل حالات ہیں, مہنگائی کا دور ہے, اور وہ کس طرح چیزوں کو مینیج کرے. تو اب اس کی زندگی ہے, گزارا بیچارہ کر رہا ہے, اس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے آسانی عطا فرمائے. ماشاءاللہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے غریب کے لیے صحت افزا جو ماحول ہے اور غذائیں ہیں وہ سبزیاں ہیں, اور ہم ایک ایسی اسلامی ریاست میں اس وقت سانس لے رہے ہیں کہ جہاں پر اس وقت سبزی یعنی بھنڈی جیسی چیز بھی 200 روپے 250 روپے کلو ہے. تو ہمیں ظاہر ہے مہنگائی اپنی جگہ ہے اور معاشی تکالیف اپنی جگہ ہے, ہمیں معاشی ابتری کا بھی سامنا ہے, لیکن یہی تو موقع ہے صبر کرنے کا, اور یہیں پر صبر کریں گے تو ہی تو ان اللہ مع الصابرین کا مصداق آپ لوگ نظر آئیں گے. 2 کالرز کو شامل کروں, پھر مفتی صاحب سے بھی ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا, وہ بھی شیئر کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہم جو یہ لیتے ہیں قرضے وغیرہ لون لیتے ہیں بینکوں سے, ٹھیک ہے, تو لوگ بولتے ہیں کہ یہ سود ہے, یہ نہیں لینا چاہیے. تو میں اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ یہ لینا چاہیے کہ نہیں. اچھا بینک لون کے بارے میں آپ جاننا چاہتی ہیں. ٹھیک ہے, ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. اور اسی شہر میں السلام علیکم. والد اور بھائی فوت ہو جائے. ہیلو السلام علیکم بھائی جان. السلام علیکم بھائی جان, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ مسجد میں یہ پروگرامز ہوتے ہیں نا, جیسے تہوار منائے جاتے ہیں کسی خاص ایونٹس وغیرہ کے, اور وہ بینر لگا دیا جاتا ہے محراب کے سامنے. ٹھیک ہے, محراب کے سامنے بینر. ہاں جی, اس پر اراکین کمیٹی جو ہوتی ہے مسجد کی, اس کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں, کیا تصویریں بھی لگی ہوتی ہیں, نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہ بھی سوال کریں. اس سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ ہیں یونیورسٹی کے, اور وہ کیا طالبہ ہیں, وہ کیا سوال کر رہی ہیں مفتی حسن نوید نیازی سے, آئیے دیکھتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ایگزامز کے دنوں میں اسٹوڈنٹس اپنے آرام کا خیال نہیں کرتے, کیا اس میں کوئی شرعی قباحت ہے؟
جی حضرت اپنی ذات کے حقوق. جی ہاں شریک بات تو خیر اس کا پہلو تو خاص اس میں نہیں ہے کوئی، لیکن جو ہے یہ بات ضرور انہوں نے ٹھیک کہی کہ ایگزام کے دنوں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر طلبہ اور طالبات یہ کرتے ہیں کہ سارا سال پڑھنے کی بجائے سارا سال جو ہے وہ لمبی تان کے سوتے ہیں، اللہ تلے کرتے ہیں. ایگزامس کی جو نائٹ ہوتی ہے اس رات کو وہ خاص جو ہے شب بیداری ہوتی ہے، خاص اہتمام والی رات ہے، اس میں وہ رٹا لگا رہے ہیں، رٹالائزیشن ہو رہا ہے، اور اس کے بعد صبح پیپر کے اندر ایگزام میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ساری رات کی شب بیداری ہے تو اس کا اثر صبح ظاہر ہوتا ہے ذات کے اوپر، تو وہ صبح اونگ رہے ہیں، صبح اونگ رہے ہیں، لکھا نہیں جا رہا، لکھ رہے ہیں تو مکس اپ ہو رہا ہے. والے دن یاد دلا دیا مفتی صاحب، میں وہ پوری رات جاگ کے صبح اونگ رہے ہیں جو کہا نا آپ نے، لکھ رہے ہیں تو مکس ہو رہا ہے، اردو کا انگلش میں جا رہا ہے، انگلش کا اردو میں جا رہا ہے، کیمسٹری جو ہے وہ بایو میں جا رہی ہے، فزکس جو ہے وہ میتھ میں جا رہی ہے. تو یہ طریقہ کار جو ہے یہ درست نہیں ہے، ویسے اخلاقاً بھی ٹھیک نہیں ہے، عرفاً بھی صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ سارا سال آپ وقت دیں، تھوڑا کر کے بھلے پڑھیں، اس دن آپ کو جو ہے وہ ریلیکس ہو. اور یہ جو خاص طور پر ایگزام سے تھوڑی دیر پہلے والا معاملہ ہے تو ویسے ہم چونکہ خود بھی ہم جو ہے وہ تقریباً سارے ہی اساتذہ ہیں، پڑھاتے ہیں، طلبہ کو بھی یہ نصیحت بھی کرتے ہیں کہ یہ جو آخری وقت ہوتا ہے نا، جو آخری وقت میں طلبہ جو کتاب دیکھ کر کوشش کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں پہلے رکھ دینی چاہیے کہ یہ آخری وقت کا پڑھو گا بعض اوقات بڑا خراب کرتا ہے، کیونکہ وہ مکس کر مکس اپ اس سے جو ہوتا ہے نا کہ وہ آپ چاہے وہ دینی طلبہ ہوں چاہے عصری علوم کے طلبہ ہوں، یہ دونوں کے لیے نصیحت ہے کہ وقت سے پہلے ریلیکس ہوں اور سکون لیں، اور جو وقت ہے پراپر انداز میں اس کی تیاری کریں، امتحان کے جو اصول ہیں اس کے مطابق. ظاہر ہے جب آپ کام سے آری ہوں گے تو دماغ تو آپ کا بھاری ہی ہوگا، اور پھر آپ اس انداز سے کہ سست رہتے ہیں پورا وقت، اور اعتدال والی باتیں کر رہے ہیں نا مفتیان کرام. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو جی السلام علیکم. آواز آ رہی ہے میری؟ آپ کی آواز بہترین آ رہی ہے. سوال پوچھیں آپ. میرے 3 سوال ہیں. پوچھیں، 3 پوچھ لیں. ایک تو آپ کو بھی اور مفتی صاحب کو سلام. جی وعلیکم السلام. چلیں یہ بھی ایک سوال ہو گیا. نہیں یہ سوال نہیں ہے. اچھا ایک سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ صلاۃ و توبہ کا طریقہ بتاتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ وہ جب چاند گرہن لگتا ہے اسی وقت ہی وہ کرتے پڑے جاتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عورتیں ہاتھوں میں عید پڑھ لیتی ہیں، کوئی بھی وہ عورت پڑھا دیتی ہے، اس کی بات اس کے بارے بتا دیں تو پڑھنا کیا تھا. یہ ریپیٹ کر دیے گا فیضان بھائی. اچھا ٹھیک ہے. ایک کال اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. اچھا چلیں ٹھیک ہے ناظرین اکرام، کالز کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد. جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، اور آج موضوع ہے اپنی ذات کے حقوق. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، اسی موضوع سے متعلق غالباً سوال کرنا چاہتی ہیں یا پھر کوئی بھی شرعی سوال پوچھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال ہے جناب؟ سر کمالی سے حبیب الرحمان بات کر رہا ہوں. میرے برادر ان لا نے اپنی سسٹر سے بچی لی ہے. اچھا ٹھیک ہے. کیا وہ اس کا نام اپنے نام کے ساتھ رکھ سکتا ہے یا اس کے پہلے والد کا نام اس کے ساتھ نام رکھے؟ اچھا مطلب اڈاپٹ کی ہے بچی، اڈاپٹ کی ہے؟ ہاں جی بچی اڈاپٹ کی ہے، اس کا نام اپنے والد. ٹھیک ہے بالکل رجسٹریشن کرانی ہے نا. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ، انہیں شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہولڈ پہ ڈال دی کال. السلام علیکم. اچھا ٹھیک ہے کال غالباً وہ ہولڈ پہ ڈال دی. اچھا اس کے بعد مفتی صاحب سوالات ہیں، کچھ سوالات آپ کی طرف سے ان علماء تک بھی پہنچے. جی ایک سوال یہ ابھی جو بھائی نے کیا ہے کہ ان کے برادر ان لا نے بچی اڈاپٹ کی ہے، تو اب کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام یعنی اپنا نام اس کے ساتھ لگایا جائے یا نہ لگایا جائے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں کہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ کہیں 2-3 سال اگر اولاد نہیں ہوئی تو فوراً کوئی بچہ یا بچی اڈاپٹ کر لی جاتی ہے. اس میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اور رشتہ نہ ہو تو اب اگر بچی ہے تو بالغہ جب ہوگی تو وہ اس مرد کے لیے غیر محرم ہوگی. اسی طریقے سے بچہ ہے بالغ ہوگا تو اس عورت کے لیے غیر محرم ہوگا اور کوئی رشتہ نہیں ہوگا. اگر بچی اڈاپٹ بھی کرتے ہیں تو قریبی رشتہ دار ہو تاکہ کچھ نہ کچھ رشتہ بنے تاکہ وہ خدا نہ خواستہ غیر محرم یا غیر محرمہ نہ ہو. اچھا بچی اڈاپٹ کی ہے تو آپ اپنے باپ میں اپنا نام ولدیت میں اپنا نام نہیں دے سکتے، جو اس کا سگا باپ ہے اسی کا نام دیا جائے گا. اسی کا نام دیا جائے گا. ٹھیک ہے. نیکسٹ کوئسچن مفتی شاہد مدنی صاحب آپ سے. ایک شخص دوسرے سے معافی مانگے وہ معاف نہ کرے.
دیکھیں نبی کریم علیہ افضل و تسلیم فرماتے ہیں وَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر۔ ٹھیک ہے، ہم دعا کرتے ہیں اللہم انکا عفو، اے مولا تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما۔ جب بندے کو رب معاف کر دیتا ہے تو بندے کے اندر یہ رعونت نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی معافی مانگنے کے لیے آیا ہے اور آپ اسے معاف نہیں کر رہے۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے تشخص کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، شاگردوں کے معاملے میں بھی، مریدین کے معاملے میں بھی، اور متعلقین کے معاملے میں بھی، کہ میں نے تمہیں معاف نہیں کرنا، جو کرنا ہے کر لو۔ اب وہ بیچارہ عقیدت مند ہوتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے میری تو دنیا اور آخرت برباد ہو گئی ہے، اور بار بار آپ اسے ذلیل و رسوا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو شرعی طور پر یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے۔ رب بندے کو معاف کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دشمنوں کو معاف فرما رہے ہیں، اپنی پوری حیات طیبہ میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ تو اگر کوئی چھوٹی موٹی غلطی زندگی میں کسی سے ہو گئی ہے اور وہ آپ کے آ کے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیجئے، تو پھر آپ پر معاف کرنا لازم ہے اور آپ اسے معاف کیجئے۔ اب اگر بالفرض وہ معاف نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو بار بار ذلت پہ پیش کریں۔ آپ نے ایک بار معافی، آپ کی بھی سیلف ریسپیکٹ ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ آپ بھی اللہ کے خلیفہ ہیں۔ آج بندہ کسی بندے کا خلیفہ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں تو فلاں کا خلیفہ ہوں، تو آپ اشرف المخلوقات ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اپنے آپ کو موضع تہمت پہ پیش نہ کریں۔ ایک بار معافی مانگ لی ہے، وہ معاف کر دیں تو ٹھیک، نہ کریں اب یہ ان کا معاملہ ہے، آپ بری ذمہ ہو چکے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور میں تو انفیکٹ یہاں تک کہتا ہوں کہ وہ جو ایک محاورہ ہے ہمارے شعار اسلامی سے ہی کسی فلسفی نے جو ہے اس کو اکتساب کیا ہے اس سے، اور وہ کہتے ہیں forgive the people without their apology۔ اور اگر کوئی آپ سے آ کے معافی مانگ رہا پھر بھی آپ معاف نہیں کر رہے تو یہ عجیب و غریب ایک معاملہ ہے۔ کبھی دل بھی اتنا دکھ جاتا ہے کہ نہیں معاف کیا جاتا کسی کو، لیکن تھوڑا سوچ سمجھ کے کچھ دن گزار کے معاف ضرور کر دیں، دل میں نرمی پیدا کریں، یہ دل بڑے سخت ہو چکے ہیں۔ ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کی آواز اگر تھوڑی سی زیادہ آئے تو کوئٹہ پلیز۔ سے بات کر رہی ہوں، میں نے 3 سوال کرنا ہے۔ جی پوچھئے۔ ہاں جی، ایک تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ سگی چچی کو مطلب زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ سگی چچی کو۔ سگی چچی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اچھا ٹھیک ہے، بیوہ ہیں۔ اور بتائیے۔ دوسرا یہ کہ مسجد کے مطلب یہ چندہ اکٹھا کیا گیا ہے، کافی زیادہ بل آ گیا، تو اس میں مطلب زکوٰۃ کے پیسے اس میں بھی مطلب مسجد کا بل آیا چندے میں زکوٰۃ کے پیسے۔ تیسرا سوال۔ ہاں جی، اور تیسرا یہ تھا کہ یہ سوال میں نے پہلے بھی کیا تھا لیکن اس کا جواب مجھے نہیں ملا تھا کہ نقاب کر کے ہم مطلب ہاسپٹل بازار میں ہیں تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر نماز کا نقاب کر کے ہاسپٹل یا بازار میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا گھر آ کے ہی پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے، یا پھر ہم راستے میں آتے ہوئے؟ راستے میں، ٹھیک ہے۔ ایک کالر اور ہے ہمارے ساتھ، انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر میری کزن نے اگر روزے میں 1 منٹ باقی ہو تو اس میں کسی نے روزہ غلطی سے کھول دیا، 1 منٹ باقی تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن اس نے غلطی سے روزہ کھول دیا، اس نے سمجھا کہ روزے کا وقت ہو گیا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ بعض بچے زیادہ کھیلتے ہیں، بعض بچے کم کھیلتے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جہاں تک بچوں کی نشو و نما ہے اس کے لیے مناسب انداز میں کھیل کود ہونا بھی ضروری ہے۔ بالکل نہ کھیلنا یہ بھی صحیح نہیں ہے اور ہر وقت کھیلتے رہنا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ دیکھ لیں، اعتدال کے ساتھ جو ہے بچوں کو کھیلنے کے مواقع بھی فراہم کریں، جو کھیلنے کا وقت ہے اس پہ کھیلیں، جو پڑھنے کا وقت ہے اس پہ ان کی وہ پڑھائی کا معاملہ ہو، اور ان کو خود بھی وقت دیں۔ آج کل ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے، ٹریجڈی آج کے دور کی یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے پاس بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ باپ جو ہے وہ اپنے قصبے معاش میں اتنا مشغول ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ بچوں کے پاس بیٹھے۔ ماں اگر گھر پر موجود ہے تو یا تو امور خانہ داری مصروف ہے یا پھر موبائل ہے، تو ماں بھی موبائل میں لگی ہوئی ہے، بچے بیچارے اکیلے، تو یہ ان کو احساس محرومی رہتا ہے۔ مفتی صاحب مزے کی بات یہ، ماں تو موبائل میں لگی ہوئی ہے، بچے ماں موبائل نہ دے تو بچے بھی روتے ہیں، اب تو بچے کو بھی موبائل چاہیے۔ ہاں تو یہ بچوں کو بھی وقت سے پہلے موبائل دینا ہی نہیں چاہیے۔ بالکل صحیح۔ یہ جو بچوں کو وقت سے پہلے موبائل دے کر ان کو خراب کیا جاتا ہے، اس کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر بھی عائد ہوتی ہے۔ ماں باپ اس میں برابر کے شریک ہیں اس خرابی کے اندر۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی مفتی صاحب، سوال یہ ہوا کہ مسجد میں عام طور پر جو محافل ہوتی ہیں، پروگرامز ہوتے ہیں، تو بینرز وغیرہ محراب کے پاس لگا دیے جاتے ہیں یا ممبر کے پاس لگا دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی تصویر اگر نہ ہو
تو تحریر ہے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن ایک صورت ایسی ہے کہ بعض اوقات نمازیوں کی بار بار نگاہ جاتی ہے اور دوران نماز اگر ڈسٹربنس کا خدشہ ہو تو پھر کمیٹی والوں کو وہاں پر اس طرح بینرز نہیں لگانے چاہیے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہوا کہ بینکوں سے لون لیے جاتا ہے تو بالکل وہ سود ہے اور نہیں لینا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، کچھ کالرز ہیں، میں انہیں شامل کرتا ہوں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، غالباً لائن ڈراپ ہو گئی۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میں نے کل بھی فون کیا تھا اور میں نے سوال کیا تھا کہ میں جیکب آباد میں رہتی ہوں اور میرا سسرال وہاڑی میں ہے، تو میں نے اپنے سسرال کے حوالے سے پوچھا تھا کہ جب میں وہاں پر جاؤں گی اپنے سسرال میں، میکے میں نہیں، تو پھر وہاں پر پوری نماز پڑھنی ہوگی یا قصر نماز کرنی ہوگی؟ سینکڑوں میل کا فرق ہے نا، ٹھیک ہے، راستہ فاصلہ۔ مجھے یاد آ گیا میری بہن، میں آپ کا سوال شامل کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے۔ جی مفتی صاحب نیکسٹ، اسی سوال کا جواب نہیں، جی جو انہوں نے فرمایا وہ جس میں صلاۃ التوبہ کا جو طریقہ ہے یا اس کو کس انداز سے؟ ہاں، غالباً وہ یہ پوچھ رہی تھی بہن کہ صلاۃ التوبہ کا طریقہ، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورج گہن یا چاند گہن کے وقت ہی صلاۃ التوبہ ہو سکتی ہے ورنہ نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی مکروہ وقت کے علاوہ آپ صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ اغلاط العوام سے ہے کہ آپ اسی وقت پڑھیں گے تو صلاۃ التوبہ ہوگی ورنہ اور نہیں اغلاط ہوگی۔ العوام ہی تو ہمارے پاس ہیں، جی ہاں، فرائض سنن سے تو ہم بڑے دور ہیں حضرت۔ بالکل۔ اور صلاۃ التوبہ کا طریقہ کار، صلاۃ التوبہ یعنی توبہ کی نماز، آپ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کی نیت سے نفل پڑھیں گے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ مولا مجھ سے جو غلطیاں خطائیں سرزد ہوئی ہیں میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا یوں ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ واہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، میں ایک وقفے کی طرف بڑھ رہا ہوں اور ایک بریک کے بعد انشاءاللہ بزم علماء جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی۔ اپنی ذات کے حقوق پہ ہماری گفت و شنید ہے مفتیان عصر سے، مفتیان وقت سے، اور مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے بھی ایک سوال میں نے پوچھنا ہے کالرز میں سے، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا والہانہ خیر مقدم ہے۔ اپنی ذات کے حقوق آج موضوع سخن ہے، گفت و شنید ہو رہی ہے علماء وقت سے، مفتیان کرام سے، اور اسی مفتیان کرام کی گفتگو کے دوران ہم نے ڈاکٹر احمد قادری صاحب کا تبصرہ آپ سے شیئر کرنا چاہا ہے۔ اپنی ذات کے حقوق کے موضوع پر ڈاکٹر احمد قادری کیا خطاب کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان گفتگو ہے اپنے نفس کے حقوق، اپنی ذات کے حقوق۔ یہ ذات کیا ہے اور ذات کا مقصد کیا ہے؟ جو روح اور جسم کا امتزاج ہے اس کو ذات کہتے ہیں، اور یہ جو جسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک امانت دی ہے، اور یہ روح یہ بھی ایک امانت ہے، اور یہ جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، مکلف ہونا، اور اس مکلف ہونے میں شریعت کا جاننا، دین پر قائم رہنا، اور دین کے مطابق اس فنا پذیر جسم کو ڈھال دینا، اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وہ قول کون نظر انداز کر سکتا ہے کہ سب سے بڑا حق اپنی ذات پر یہ ہے کہ اسے شریعت کا پابند کر دو۔ تو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد یہ ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی کا معیار بنا لیا، ان کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا حقیقی معیار بنا کر اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیا، تو گویا اس نے اپنی ذات کو پہچان لیا۔ جی، اور جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے خالق کو پہچان لیا۔ تو ناظرین کرام اسی پر گفتگو ہے، لیکن کچھ سوالات باقی تھے۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب سے ایک کالر کا سوال کیا تھا مفتی صاحب؟ زکوٰۃ، وہ جو ہے زکوٰۃ کا سوال ہوا، بہن نے پوچھا کہ جو ہے وہ سگی چچی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ سگی چچی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بشرطے کہ وہ مستحقہ زکوٰۃ ہو۔ ضابطہ اس حوالے سے جو ہے وہ سن لیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے حوالے سے اصول، فروع اور زوجین، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اصول کا مطلب یہ ہوتا ہے، اصل کی جمع، اصل کہتے ہیں جڑ کو، مطلب جن سے انسان پیدا ہوا، ماں باپ دادا دادی نانا نانی اوپر تک۔ فروع، فرع کی جمع ہے، فرع کہتے ہیں شاخ کو، جو انسان سے پیدا ہوئے، بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی نیچے تک۔ تو اپنے اصول اور اپنے فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور زوجین ایک دوسرے کو، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ اس کے سوا
इनके सिवा जितने रिश्तेदार हैं उनको ज़कात देना जायज़ है, बशर्ते कि वो मुस्तहिक ज़कात हों, यानी सैयद ना हों और शरी फ़कीर हों, ज़कात के मुस्तहिक हों तो उन्हें ज़कात दी जा सकती है, बल्कि उन्हें देना अफजल है कि इसमें ज़कात देने का सवाब भी है और सिला रहमी का अजर भी मिलेगा। ठीक है मुफ्ती साहब। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि मस्जिद का बिल आया होगा मेरे ख्याल में इलेक्ट्रिक का या किसी चीज़ का, तो अब उस बिल को अदा करने में ज़कात दी जा सकती है या नहीं? देखिए, बहुत से लोग बड़ी आसानी से कह देते हैं कि जी मस्जिद में ज़कात दी जाए या मस्जिद के अखराजात के लिए ज़कात दी जाए। ज़कात के अपने मसारिफ हैं जो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए कि इन्नमा सदक़ात लिलफ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन व फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। इसमें जो मुअल्लफ़ति क़ुलूब है और ग़ुलाम ज़ाहिर के जो ग़ुलाम है उनका तस्वुर इस वक्त नहीं, मुअल्लफ़त क़ुलूब इजमाए सहाबा से वो ख़त्म हो चुके, साकित हो गए। बाकी ये गुरबा का, शरई फ़कीरों का, मसाकीन का ये हक़ है ज़कात उनको अदा की जाए, बिल्कुल मसाजिद में या इस तरीके से ज़कात अदा नहीं की जा सकती। ठीक है मुफ्ती साहब, नक़ाब के हवाले से बहन ने सवाल किया था, हम बाज़ार में हैं कहीं और हैं तो नक़ाब लगा कर हम कहीं नमाज अदा कर सकते हैं क्योंकि नमाज का वक्त जा रहा हो, तो क्या हुक्म है? देखिए, फ़ुक़हाए किराम ने हालत नमाज में ख़वातीन के लिए चेहरे को खुला रखना वाजिब करार दिया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी ऐसी जगह का एहतमाम करें कि जहाँ कम पर से कम बाउंड्री जी हाँ बाउंड्री हो और आप नक़ाब के बग़ैर जो है वो नमाज अदा करें, ताकि उस वाजिब पर भी अमल हो जाए और नमाज इसी तरह हो जाए। लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ गई है कि जहाँ पर बिल्कुल पब्लिक प्लेस है और अतराफ़ में मर्द हज़रात मौजूद हैं और ख़ातून चूँकि रेगुलर पर्दा करती हैं तो उनके लिए मुमकिन ही नहीं है इस तरह नमाज अदा करना, तो फिर वो नमाज अदा कर लें और जब मुमकिन हो तो उसका इआदा कर लें। लेकिन असल हुक्म यही है कि जिस हद तक मुमकिन हो हालत नमाज में चेहरा खातून का खुला हुआ होना वाजिब है। अच्छा ठीक है। ख़वातीन घरेलू कामों में उलझी रहती हैं, अपना ख्याल नहीं करते। देखें, ख़वातीन हों या मर्द हों उनका अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। हिफ़्ज़ान सेहत के जो असूल हैं उनको मद्देनज़र रखा जाए। घरेलू कामों के अंदर उलझे रहना और अपना ख्याल ना रखना, अगर सेहत के एतबार से ना ख्याल ना रखना है तो ये भी ठीक नहीं है, और रूहानी सेहत के एतबार से अगर ख्याल नहीं रखनी तो ये भी ठीक नहीं है कि यानी अमूर खानादारी में मसरूफ़ियत ये नमाज अदा करने के लिए उज़्र नहीं है कि जी आपने नमाज छोड़ दी और कह रही हैं घर के काम में उलझी हैं। इसी तरह जो है वो जो सेहत के उसूल हैं उनके मुताबिक अपने आप को मेंटेन रखना, ख्याल रखना ये भी ज़रूरी है। ठीक है, मुफ्ती साहब ने बहुत प्यारा जवाब दिया। मैं ये भी कहूँगा कि शौहर और बीवी का रिश्ता ये बड़ी मोहब्बत वाला होता है। बाज़ औक़ात देखा जाए तो शौहर अपने घर पर आता है तो मुँह बसोर लेता है, मुँह बिगाड़ लेता है, मैं थका हुआ हूँ मैं। अच्छा, इसी तरीके से बीवी घर के काम काज में इतना मसरूफ़ होती है कि वो शौहर पर तवज्जो नहीं देती, तो ये मोहब्बत के मुनाफी बातें हैं, इससे मोहब्बतें कम होती हैं। दोनों को एक दूसरे पर तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल ये है कि जो बहन ने कल पूछा, कल भी हमने जवाब दिया था, आज फिर जवाब दे देते हैं कि ये जैकबाबाद में रहती हैं और अपने वालिदैन के घर पर बिहाड़ी जाती हैं। हाँ, बिहाड़ी जाती हैं, तो तकरीबन बता रही कि 300-400 किलोमीटर जो है रास्ता है। तो जाहिर है कि जब आप इतने दूर सफ़र कर रही हैं, एक बात याद रहे कि जब 57.5 मील या इससे ज़ायद सफ़र करना हो, आप अपने घर से निकल चुकी हैं और जब शहर का टोल प्लाजा जो है आ चुका है, आपने उसे क्रॉस किया, जहाँ आबादी ख़त्म है वहाँ से आपकी नमाज कसर शुरू हो जाएगी। ठीक है, सफ़र की नमाज शुरू हो जाएगी। और इसी तरीके से जब आप वहाँ पर पहुँची जहाँ पर जाना है आपको, अब ज़ाहिर कि ये सफ़र शरी है, वहाँ पहुँचने के बाद देखा जाएगा कि आपने कितने दिन रहना है। आपने 15 दिन से कम रहना है तो आप मुसाफिर ही रहेंगी, 15 दिन या उससे ज़्यादा रहना है तो फिर आप मुकीम कहलाएंगी, पूरी नमाज पढ़ेंगी। और सफ़र की नमाज ये है कि जो 4 रकत वाले फ़राइज़ हैं उनको 2 रकत पढ़ा जाएगा, जो 2 रकत हैं, जो 3 रकत हैं उनको एज इट इज़ पढ़ा जाएगा। और ये भी सवाल किया जाता है कि जी इसमें सुन्नतें छोड़ सकते हैं या नहीं। सफ़र अगर सख्त हो तो सुन्नतें छोड़ सकते हैं, सफ़र आसान हो तो सुन्नतें पढ़नी चाहिए। और ये बात भी याद रहे कि वितर जो है वो वाजिब होते हैं, वाजिब ही रहते हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, मज़ीद कोई सवाल हमारे पास मौजूद है? इफ्तार से पहले वाला सवाल जी। इफ्तार से 1 मिनट पहले गलती से कि शायद टाइम पूरा हो चुका है और रोज़ा खोल लिया तो क्या हुक्म होगा? रोज़ा टूट गया, इस रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। इसे कहा जाता है ख़ता। एक होता है निस्यान के आपको रोज़ेदार होना याद ही नहीं है और आपने कुछ खा पी लिया। दूसरा है ख़ता कि आपको रोज़ेदार होना याद है
لیکن خطاً آپ نے پہلے روزہ کھول لیا جیسا کہ سوال کیا گیا، یا کلی کرتے ہوئے وضو کے دوران پانی گلے سے حلق سے اتر گیا، اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ البتہ چونکہ خطاً ہے تو اس پر گناہ نہیں ہوگا، بعد میں آپ کو اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ سے ایک فقہی سوال ہے کہ کسی جائز طریقے سے یا کسی کام سے اپنے آپ کو مقام تہمت پر کھڑا کرنا، اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں مقام تہمت پر تو اپنے آپ کو پیش کرنے سے منع کیا گیا، اتقوا موادع التہمی، تہمت کی جگہوں سے بچو، یہاں تک کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف فرما رہے تھے تو آپ نے اپنی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے گفتگو فرما رہے تھے، بلایا ان کو، وہ قریب آئیں، آپ ان سے گفتگو فرما رہے تھے تو دو بندے گزرے تو حضور نے جو ہے وہ ان کو دیکھا تو دیکھ کر ان کو قریب بلا کے کہا کہ میری بیوی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ کہ کیا استغفر اللہ کہ ہمارے دل میں آپ کے لیے کوئی ایسا خیال، لیکن حضور نے فرمایا کہ میں اس بات سے میں نے اندیشہ محسوس کیا کہ شیطان انسان کی یجری مجرد دم، شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تو میں نے اس بات سے اندیشہ محسوس کیا کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وہم ڈالے۔ تہمت سے بچنے کا حضور جان عالم علیہ السلام جو ہے جو شارع ہیں، سید المعصومین ہیں، اور امتیوں کا ان کے بارے میں کوئی تصور ہی نہیں اس طرح کا، لیکن ہماری تعلیم کے لیے سرکار کا طرز عمل یہ ہے کہ انسان جو ہے تہمت کی جگہ سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچائے۔ سبحان اللہ مفتی صاحب، بہت خوبصورت واقعہ مفتی صاحب نے شیئر کیا اس حوالے سے، اور ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ آج روزہ کشائی کا سیگمنٹ خدمت ہے، آپ کے پیش خدمت ہے، اور اس میں دیکھنا ہے کہ جویریہ کمال آج کون سے بچے بچیوں کے ساتھ ہیں، کن کی روزہ کشائی آج ہو رہی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔